میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، محرم الحرام کی خصوصی نشریات جاری ہیں، اور محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں سب سے پہلے آپ نے فضائل اہل بیت اور فضائل امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شہرت کے حوالے سے احادیث طیبہ آپ نے سماعت فرمائی، اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو امام حسین کی شہادت کی خبر معلوم تھی، لیکن آپ نے دعا نہیں فرمائی، اور اس واقعے کو روکنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ نہ صحابہ نے نہ اہل بیت نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا، عبادات، سفارش اس طرح کی کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور جو دین کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ لیتا ہے۔ شہادت کی شہرت کے علاوہ احادیث طیبہ میں اس بات کا بھی ذکر موجود تھا، صحابہ بھی اس بات کو جانتے تھے، اہل بیت بھی اس بات کو جانتے تھے کہ فتنہ انگیزی کرنے والے لوگ کون ہوں گے۔ جی ہاں، فتنہ انگیزی کرنے والے افراد کون ہوں گے، ان کا تعلق کن افراد سے ہوگا، کن قبائل سے ہوگا، اس طرح کی چیزوں سے بھی صحابہ کرام واقف تھے، کیونکہ احادیث طیبہ کے اندر ان کا بیان ہو چکا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتایا جا چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 ہجری کی شروع اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، جو کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ہجری کی شروع اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث کے اندر، ایک اور روایت کے اندر 60 ہجری کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الرأس ستین و امارتی صبیان، یعنی یا رب العالمین میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مقبول ہوئی، اور 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ یہی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو خلافت کے جو ایام بنتے ہیں، جو سال بنتے ہیں، وہ 30 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو جو ہے وہ سپرد کر دی، تفویض کر دی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بنو امیہ کے پاس یہ جو ہے سلطنت چلے گئی، اور یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ تمام کی تمام تر معلومات صحیح احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات جو ہم نے پہلی ویڈیو میں ریکارڈ کی کہ امام حسین کی شہادت کی خبر حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دی۔ اب یہ دوسری بات ہو رہی ہے، واقع کربلا کا دوسرا رخ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہرت صرف یہ نہیں تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، بلکہ شہرت اس بات کی بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کا بدلنے والا جو شخص ہوگا وہ کون ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میری سنت کا بدلنے والا کون ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے
کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ رخنا انداز، بانی ستم اور ظلم و جفا کرنے والا جو شخص ہوگا اس کے اوصاف بیان کیے گئے، اور آپ نے واضح طور پر اس کا نام بتایا کہ اس کا نام یزید ہو۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رجب 60 ہجری میں وصال ہوا اور آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر آپ نے وفات پائی، تو امیر معاویہ کے وصال ظاہری کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے پھر جو ظلم و جفا کی جو آندھی چلائی ہیں، اور اس نے شرم و حیا کی چادر کو تار تار کیا ہے، اور اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ محرمات یعنی محرم کے ساتھ نکاح کرنا اور سود وغیرہ منہیات کو اس نے اس بے دین شخص نے اعلانیہ رواج دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ واقعہ کربلا، اہل بیت اطہار، خاندان رسول کو 3 دن بھوک اور پیاس میں رکھنے کے بعد تفاقی اور ظلم کے ساتھ شہید کیا۔ اچھا، ہم صرف یزید کے کردار کو صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے واقعہ کربلا کے اندر ظلم و ستم کیا اور اس نے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی کردار کی جو ہے نا عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کس شخصیت کا وہ مالک تھا، اور اس کا ذہن کیا تھا، اور اس کا وہ کس طرح کی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ اپنے اندر باتیں لیے چلتا تھا۔ یہ ساری چیزیں آج کے بیان میں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صرف کربلا کا واقعہ رونما کرنے میں یزید کا کردار نہیں تھا، بلکہ یزید نے اس کے بعد بھی ایسے کام کیے ہیں جو ایک مسلمان کے دل کو غمگین کر دیں۔ یقین جانیے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا، یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، یہ واقعہ، یہ جو روایت ہے یہ واقعہ کربلا کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا کی قسم یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے، یعنی اس کی اتنی جفاکاریاں، اتنے ظلم و ستم تھے، اور اس نے پھر اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، اپنی بدبختی پر مہر کرا لی، اور قیامت تک ہر آنے والی نسل اور قوم اس پر لعنت اور ملامت کرتی رہے گی۔ قتل حسین اور اہل بیت کے اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے مسلم بن عقبہ کے قیادت میں 12,000 شامی فوجیوں کا لشکر بھیجا۔ لیکن یہاں نام مسلم بن عقبہ ہے، نام مسلم ہے لیکن کام مسلم والے نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ جو سب سے زیادہ بے نمازی ہوتا ہے اس کا نام ساجد، اور جو سب سے زیادہ بے کمال ہو اس کا نام با کمال ہوتا ہے۔ نام کا اثر ضروری نہیں کہ کردار پہ بھی پڑتا ہو۔ مسلم بن عقبہ نام اگرچہ مسلم تھا لیکن کام مسرف والا تھا، شیطان والا کام تھا اس کا۔ تو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں 12,000 شامی فوجیوں کا لشکر جو ہے وہ مکے اور مدینے کی جانب روانہ کیا گیا، اور یزید کے اس حکم کے ساتھ کہ ہر مکی اور مدنی شخص سے اس بات کا عہد لیا جائے، یزید کی بیعت لی جائے کہ یزید کی طاعت اور معصیت اور مردوں اور عورتوں کی عبدیت اور کنیز ہونے پر بیعت لے لی جائے، اور یزید کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو فروخت کرے یا آزاد کرے۔ یہ یزید کا فرمان تھا، اور جو اس بیعت کو نہ مانے اس کے لیے کیا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا اسے قتل کر دو۔ جو اس بیعت کو نہ مانے اسے قتل کر دو۔ اب یزید کا یہ جو فرمان تھا در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی علی الاعلان سرکشی تھی، اور مکہ مدینے کی جو عوام تھی اس میں یقین جانیے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام، انصار و مہاجرین، تابعین، اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، بزرگ اور امام تھے۔ اور پھر مدینہ طیبہ کی یوں کہہ لیں کہ پاک فضاؤں میں، معطر فضاؤں میں اہل بیت اطہار کی رہائش اور ان کا مسکن تھا۔ وہ ظاہر سی بات ہے مکہ مدینہ کے لوگ اس ظالم بیعت کو، اس سرکشی والی بیعت کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہوا جب یہ لشکر مدینہ طیبہ پہنچا، وہ اس پورے واقعے کو واقعہ حرہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے اب جو ظلم و ستم کی جو میں آپ کے سامنے داستان یزید کے کردار کا جو میں آپ کے سامنے پس منظر رکھنے جا رہا ہوں، اس پورے واقعے کو تاریخ کے اندر واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یزید کا صرف ایک ہی واقعہ نہیں کہ اس نے واقعہ کربلا رونما کیا،
اہل بیت اطہار کو شہید کیا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ظلم و ستم ہے۔ یقیناً امام حسین کا قتل کرنا، خاندان اہل بیت کا قتل کرنا، قتل حسین اور قتل خاندان اہل بیت، کیوں کہہ لیں کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے مسلمان کے دل کو اذیت پہنچتی۔ یہ واقعہ ہرہ ہے، شامی درندوں کا یہ جو لشکر ہے مدینہ پہنچتے ہی اس نے مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیا۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ 10,000 آدمی، عورتوں اور بچوں کے علاوہ صرف 10,000 آدمی اور صحابہ کرام علیہم رضوان، مہاجرین اور انصار اور تابعین، تو یوں کہہ لیں کہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام کے اندر سب سے بڑا جو رتبہ ہے نبی کے بعد وہ صحابہ کا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا ہے، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا ہے۔ تو صحابہ، انصار و مہاجرین اور تابعین میں 1700 افراد، جی ہاں 1700 افراد یہ قتل کیے گئے، 10,000 مدنی افراد عورتوں و بچوں کے علاوہ، پھر 1700 افراد صحابہ، انصار و مہاجرین اور تابعین، اور پھر اس کے بعد 700 افراد ایسے تھے، آدمی ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے، قرآن کا علم حاصل کر چکے تھے۔ ان کو بھی ان ظالموں نے، ان شامیوں نے، شامی لشکروں نے، ان شامی درندوں نے بڑی سفاکی کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر، حرم مدینہ کے اندر، حرم رسول کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اور اس دوران ان ظالموں نے مسجد نبوی کے اندر، مسجد رسول کے اندر اپنے گھوڑے باندھے، اور صرف گھوڑے باندھے نہیں بلکہ 3 دن تک کے گھوڑے وہیں متواتر بندے رہے، اور یہ گھوڑے ریاض الجنہ میں منبر و محراب رسول اور قبر انور کے قریب جو ہے پیشاب اور لید وغیرہ کرتے رہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ، انصار و مہاجرین، تابعین کے قتل عام کے بعد، مدنی افراد کے قتل عام اور حفاظ لوگوں کے قتل عام کے بعد، خون ریزی کے بعد، یزید کے حکم کے مطابق اہل مدینہ کے لیے، اہل مدینہ کے مال، اموال، بنات، اخوات، ان کو جو ہے یزیدی لشکر پہ حلال قرار دے دیا گیا، یزیدی حکم کے مطابق کہ 3 دن چاہے تم اس میں سے کچھ بھی لوٹو، تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان ظالم لشکر والوں نے، ان شامی درندوں نے 3 دن تک جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر جو بے شرمی اور بے حیائی کے طوفان انہوں نے برپا کیا ہے کہ باعفت کنواری مدنی صاحبزادیاں، باعفت کنواری مدنی صاحبزادیاں جن کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے، وہ ان شامی درندوں کی زنا سے حاملہ ہو گئی۔ جو شادی شدہ عورتیں تھیں ان کی تعداد الگ ہے۔ گویا کہ مدینہ طیبہ کے اندر قیامت برپا ہو گئی۔ یہ واقعہ ہرہ یہ مسلمانوں کے دل پہ وہ زخم ہے، یہ تو ابھی صرف مدینہ طیبہ کی بات کی جا رہی ہے۔ 3 دن تک کے جو ہے یہ ظلم و ستم کی آندھی چلتی رہی، یہ بے شرمی اور بے حیا کا طوفان چلتا رہا۔ یقین کریں کہ سب سے بڑا آپ دیکھیں وہ مسجد نبوی جو عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس کے اندر ہر عاشق کو نماز پڑھنے کی خواہش و تمنا رہتی ہے۔ اس کے اندر ایک نماز پڑھنا لاکھوں نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اس مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک کے جو ہے نماز اور اذان نہیں ہوئی، اور جو اس طوفان اور اس ظلم و ستم سے بچ گئے تھے مدینے کے رہنے والے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ افسوس کی بات ہے، مدینہ ویران ہو گیا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب یہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد کے اندر جو ہے نا اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن قبر انور سے اذان کی آواز آتی تو میں جو ہے چھپ کر وہاں پہ نماز پڑھ لیتا۔ سعید بن ابن مسیب تابعی بزرگ ہیں، اور یہ مدینے کے اندر دیوانہ یعنی پاگل بن گئے تھے، اور پاگل بن کے دیواروں میں، کونے کھانچوں میں چھپتے۔ ایک آدھ مرتبہ یزیدی لشکر نے ان کو پکڑا بھی، لیکن جو ہے وہ دیوانہ سمجھ کر، مستانہ سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔
اس واقعے میں جن کی جان بچ گئی، جو کامیاب ہو گئے اپنی جان بچانے کے اندر، مدینہ کے جو رہائشی تھے، باشندے تھے، وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مدینہ منورہ خالی ہو گیا، یعنی جو لوگ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے وہ بھی مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جذب القلوب کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مقتول مدینہ کی تعداد لکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ 1700 افراد صحابہ، انصار و مہاجرین و تابعین تھے، اور عوام الناس جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے عام عوام الناس تھے ان کی تعداد 10,000 تھی، اور حفاظ قرآن کریم جو تھے ان کی تعداد 700، اور قریش کے جو افراد قتل کیے گئے وہ 97 افراد تھے، جو کہ تو اس قتل عام میں جو ہے قتل کیے گئے، اور کل ملا کر 12,497 افراد مدینہ طیبہ کے اندر صرف قتل کیے گئے۔ مدینہ طیبہ کی خون ریزی اور آبرو ریزی کرنے کے بعد کہ وہی 12,000 کا لشکر جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم مدینہ میں ادھم مچایا، اور پھر یہاں پر طوفان برپا کرنے کے بعد، قیامت برپا کرنے کے بعد، اب یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا۔ اب مکہ مکرمہ جب یہ پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ میں کیونکہ ایک تعداد تھی اور مدینہ کی خبریں وہاں پہنچ گئی تھی کہ وہاں لشکر کشی ہو چکی ہے اور وہاں پر لشکروں نے حملہ کر دیا ہے، 12,000 افراد کا لشکر ہے اور اس طرح کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے کچھ تیاریاں کر لی تھیں، لیکن ان ظالموں نے شب خون مارا، مکے کے اندر رات کے وقت حملہ کیا، اور اس انداز میں حملہ کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ منجیقیں لی ہوئی تھی۔ منجیقیں یعنی ایک خاص قسم کا پرانے زمانے کی جنگوں میں استعمال ہونے والا ایک ہتھیار تھا، جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر برسائے جاتے، یعنی پریشر کے ساتھ، طاقت اور قوت اور پاور کے ساتھ، وہ پریشر کے ساتھ پتھر جو ہے وہ پھینکے جاتے۔ یہ منجیقیں لگا کر انہوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ پر سنگساری کی۔ جی ہاں، بیت اللہ کے اوپر سنگساری۔ یہ وہی لوگ ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، اور ان کا امیر، ان کا جو قیادت کرنے والا ہے وہ مسلم بن عقبہ ہے، نام مسلم ہے لیکن کام جو ہے مسرفوں والا ہے۔ اب یہ سنگساری ہو رہی ہے بیت اللہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر، اور صرف سنگساری نہیں بلکہ آگ بھی برسائی گئی، جس کی وجہ سے کعبے کی چھت کو اور کعبے کے غلاف کو بھی آگ لگ گئی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، یہ تمام واقعات احادیث اور روایات میں موجود ہیں، جو یزید کے کردار پر گواہ ہیں اور اس کے لیے لعنت اور ملامت کا باعث۔ ہم صرف واقعہ کربلا سے یزید کو بولتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد جو اس نے جو کیا وہ اور بھی زیادہ مسلمانوں کے دل کو دکھانے والا، کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ظلم اور بربریت اس نے دکھائی، اور مکہ مکرمہ میں اس نے جو حالت کی کہ کعبے کے اوپر جو ہے وہ سنگساری کی، جس کی وجہ سے کعبے کی ایک دیوار بھی جو ہے نا شگاف پڑ گیا، اور کعبے کی چھت پر آگ لگ گئی، کعبے کا غلاف جل گیا۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ڈھکی چھپی ہوں، بلکہ تاریخ کے اندر تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسے بیان کیا ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ بہت مشہور واقعات ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یزید کا جو کردار ہے، ایک عام شخص، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک عام انسان، اگرچہ وہ اسلام کا بھی ماننے والا نہ ہو، اگر اس کے سامنے یزید کا کردار رکھا جائے تو وہ بھی تف تف کر اٹھتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایک انسان ہے، یہ بھی کوئی ایک انسانیت ہوتی ہے کہ خاندان رسول کو اس طرح شہید کیا، پھر اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کو، اپنے ہی مسلمان لوگوں کو اتنے صفاقی کے ساتھ شہید کیا، اور وہ بھی اتنی مقدس جگہ پر اس کی بے حرمتی کی، اور پھر وہاں پر جہاں جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو ہمارا جو قبلہ ہے، قبلہ ثانی ہے، اس پر بھی جو ہے ظلم و بربریت جو ہے برپا کری۔ اس کے باوجود بھی غیر مسلم افراد سے توقع نہیں کی جائے گی کہ وہ بھی جو ہے یزید کی حمایت کریں، یہ یزید کے حامی بنیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جی ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان تمام چیزوں کے بعد، یزید کے اس کردار سازی کے باوجود بھی وہ یزید کے حامی ہیں اور یزید کو وہ بے گناہ مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایک کتاب ہے رشید ابن رشید کے نام سے ہے،
جو کہ پاکستان میں ہی شبیہ ہے، پاکستان میں ہی اس کو لکھنے والے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہی عام ہوتی ہے. آپ اس کو چاہیں تو نیٹ پہ بھی سرچ کریں، رشید ابن رشید. اس کتاب کے اندر یزید کو معاذ اللہ بے گناہ لکھا گیا، بلکہ اس کو تو اپنا امیر المومنین مانا گیا. ہمارا وہ مومن نہیں، ہمارا امیر نہیں ہے وہ، بلکہ جن کا ہوگا تو وہ اس کو سمجھیں. تو بہرحال ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم امام حسین اور خاندان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما. اور جو یزید کو اچھا سمجھتا ہے، یزید کا حامی ہے، جو یزید سے محبت کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ فرما. ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا اور ہمارا حشر بھی امام حسین کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے واقعے کے ساتھ اور کچھ نئے نکات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرہ. یا حسین 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 یا حسین.